بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کنگال ہو، کوئی حکمران ہو، کسی علاقے کا وڈیرا ہو، سردار ہو، چودھری ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا انسان ہو، تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہر معاملے کے اندر دنیا، یہ زندگی ہمیں ہزار غم اگر دے تو پھر بھی ہم دنیا کی زندگی، دنیا کی لائف کو ترجیح دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہر قسم کا غم اور دکھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کے کریٹر نے، اس لائف کو بنانے والے نے، اللہ نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے کے اندر فرمایا کہ تؤثرون الحیات دنیا، تم جتنی مرضی اس کی جناب ترجیح کے حوالے سے تم جناب بینک بیلنس اکٹھا کر لو، اپنے پاس جناب افرادی قوت اکٹھا کر لو، تم جتنی مرضی سیکورٹی معاملات کر لو، پھر بھی یہ جناب جتنی مرضی تم ترجیح دے لو، یہ باقی بچنے والی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا کی زندگی کے اندر ویسے تو ہزار کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس کے اندر ہزار اس کے جناب مسائل ہیں، لیکن تمام مسائل میں سے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے ادھورا پن۔ ہر چیز کے اندر ادھورا پن آپ کو صاف نظر آئے گا۔ ہم ویسے اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو اور بات ہے، ہر چیز کے اندر ادھورا ہی پن ہے، مکمل ہے ہی نہیں یہ دنیا کی زندگی۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ لیں، صبح جب سورج نکلتا ہے تو نکلتا جب عین عروج کے اوپر نصف النہار پر جب جناب سورج آتا ہے، اس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ادھورا پن شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتے وہ جناب جو سورج صبح نکلتا ہے آہستہ آہستہ جب سر کے اوپر آتا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس سورج کو دیکھ لیں، لیکن پھر وہی سورج ہے جو آہستہ مغرب کی طرف جاتا ہے اور جناب پھر وہ نیچے ہوتا چھپ جاتا ہے۔ پھر رات جب آتی ہے تو جب رات شروع ہوتی ہے انسان کہتا ہے جناب اس کو اب کون ختم کرے گا؟ تو جب یہ جناب رات چلتی جب آدھی رات سے آگے جیسے یہ نیچے آتی ہے آہستہ ادھر سے جناب آپ دیکھ لیں پھر کیسے وہ رات غائب ہو جاتی ہے۔ پھر جب رات چلتی ہے تو اس کے اندر جناب کروڑ ارب کھرب ستارے جناب وہ جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وقت ایسا آتا ہے جب ادھر سے سورج نکلتا ہے، وہ اربوں کھربوں جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، نیپچون، پلوٹو، فلاں مشتری، وہ سب جناب اپنے اس ادھورے پن کی وجہ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی۔ یہ قرآن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، قوم کو سمجھانے کے لیے کہا یہی میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے جناب چاند کو دیکھا تو جب وہ بھی غائب ہو گیا فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے اس کے اندر ادھورا ہی پن ہے۔ اب آپ دیکھ لیں انسان کی اپنی لائف کو دیکھ لیں جناب، جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ڈسکوری چینل کے اندر جناب ایک انہوں نے ویڈیو بنائی، اس کا نام ہے لائف بیفور برتھ، پیدائش سے پہلے کی زندگی۔ تو اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا زبردست وہ جناب ہنس رہا ہے، اور اس کے بعد جناب وہ بڑی مزے کی لائف ہوتی ہے۔ لیکن جناب جب جیسے ہی وہ مکمل ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، پھر دنیا میں آتا ہے جناب، اس کے بعد وہ بالکل کتنا کمزور ہوتا ہے انسان۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ بیٹھنے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر جناب کھڑا ہوتا ہے، پھر جناب وہ دوڑنے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر آہستہ جناب نوجوان 16 17 18 سال کی جناب بہترین زبردست انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جناب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے جناب 35 40 سال کے بعد انسان پھر بوڑھا، یہ ادھورا پن انسان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دنیا کی زندگی جناب اب آپ دیکھ لیں، یہ مری کے اندر لوگ گھروں سے گئے،
سیر سپاٹے کے لیے کہ ہم جناب وہاں پر برف باری کا نظارہ دیکھیں گے، وہاں پر جناب ہم جا کر جناب وہ پہاڑوں کو دیکھیں گے، چوٹیوں کو دیکھیں گے، وہاں کی جناب موسم کو انجوائے کریں گے۔ اب یہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، اطلاع آ رہی ہے میڈیا کے اندر، آپ دیکھ لیں 25 کے قریب لوگ، اللہ اکبر، 25 کے قریب لوگ گاڑیوں کے اندر، اپنی گاڑی ہے، اپنی فیملی ہے، اپنا ملک ہے، اپنی جناب وہ سڑکیں ہیں، اپنے ملک کے اندر جناب دنیا کے اس ادھورے پن کا شکار ہوتے ہوتے جناب وہ چلے گئے۔ 25 افراد اس مری کے معاملے کے اندر اس وقت تک جناب وہ جناب اس میں وہ فوت ہو چکے ہیں، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے جناب، ٹھیک ہے نا جی، وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر گئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر حاصل کر رہے ہیں مکمل پن۔ مکمل پن یہاں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے ہی نہیں دنیا کے اندر مکمل پن۔ جب ایک چیز بنانے والے نے یہاں رکھی نہیں ہے تو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش، جتنا ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی جناب ہمارا ادھورا پن، اندھیرا پن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہی اصل وجہ جو ہے ٹینشنوں کی جناب، جس کی کہتے ہیں جڑ ہے یہ، کہ ہم اس ادھورے پن کے اندر مکمل پن کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس مکمل پن تو یہاں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ مکمل پن اللہ کہتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اگر آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں گے تو دنیا کی زندگی آپ کے اندر کتنی بھی بڑی مشکلات، ٹینشنیں، پریشانی آ جائیں گی، آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ کا اصل مقصد تو آگے، مکمل پن تو آگے اللہ نے رکھا ہے جنت کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ادھورے پن سے بچا کے رکھے اور آخرت کے مکمل پن کو اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کے اندر ڈال دے۔ جزاکم اللہ خیر۔